الحمد لله وحده من لا نبي بعد ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ عما والہ نے مجھے اور آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، بعض نعمتیں مرکزی نعمت ہوتی ہے، جامع نعمتیں، مرکزی نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. اس میں سے ایک وہ نعمت ہے جو سرکار کی شکل میں اللہ نے ہم کو عنایت فرمائی. آپ کے کمالات، آپ کے برکات، آپ کے تعلیمات، زندگی کا آپ کا ہر شعبہ. ایک سیرت تو وہ ہے آپ کی جو دنیا میں آنے سے پہلے کی سیرت ہے، ایک سیرت دنیا میں آنے کے بعد کی ہے، ایک سیرت آپ کی دنیا کے بعد سے لے کر قیامت تک کی ہے، ایک سیرت قیامت سے لے کر مقام اقامت تک کی ہے. سرکار دنیا سے آنے سے پہلے بہت سارے واقعات ہوئے اور آپ کی برکت سے دنیا کا وجود ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا. بعض روایت میں آپ نے فرمایا میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. بعض ضعیف روایت میں آتا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے. اور ایک حدیث قدسی میں ہے جس کو صوفیہ کرام نے نقل کیا کہ اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو دنیا کو پیدا نہیں کیا جاتا. تو ظاہر ہے کہ جب آپ کی شخصیت کی برکت سے دنیا کا وجود ہوا تو آپ کو کیسا نکھارا ہوگا اللہ نے، کیسا بنایا ہوگا. جو اللہ چاہتے تھے وہ چیزیں آپ کو عنایت فرمائی. ہر چیز کا انتخاب کیا ہے آپ کا، آپ کے نام کا، آپ کے خاندان کا، آپ کے مقام کا، آپ کی لیے امت کا، آپ کے لیے کتاب کا. دیکھو حضرت آدم علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے اس میں سے اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے، اس میں سے بھی جو خاندان مکہ میں آباد ہوا تھا اس خاندان سے بھی حضور نے فرمایا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے اللہ نے اسماعیل کو چنا، اور اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو چنا، اور بنو کنانہ میں سے بنو قریش کو چنا، اور بنو قریش سے مجھے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں مجھے چنا. یہ انتقام من جانب اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ سرکار اللہ کے محبوب ہیں. اس اعتبار سے ہر چیز آپ کو جو ازواج دی گئی وہ بھی چنندہ، آپ کو اولاد دی گئی وہ بھی چنندہ، آپ کو جو تعلیمات اور قرآن کتاب دی گئی وہ بھی چنندہ. اگر ہم ناموں میں دیکھتے ہیں جو نامیں آپ کو دی گئی، آپ کے والد کا نام دیکھو نا، جبکہ عبد المطلب کو 12 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں. 12 بیٹے الگ الگ نام کو، کسی کا نام عبد شمس، کسی کا نام عبد حارث، کسی کا نام عبد العزا، یعنی فلاں کا بندہ فلاں کا بندہ فلاں کا بندہ. مگر اللہ تعالیٰ نے سرکار کو جب پیدا کرنا چاہا تو عبد المطلب کے بیٹوں میں عبداللہ کا نام کے شخص کو چنا، یا جس کے نسل میں سرکار کو لانا تھا ان کا نام عبداللہ اللہ نے رکھوایا. والدہ دیکھو بنو زہرہ سے ہے، یہ قبیلہ بنو زہرہ ہے. بنو زہرہ اس کا لفظی معنی اگر دیکھتے تو تازگی والا خاندان، اور سرکار کو بنو زہرہ کی والدہ ملی. اچھا بنو زہرہ میں کئی لڑکیاں تھیں، آمنہ نام کی لڑکی ملنا،
کئی لڑکیاں الگ الگ نام اس کے جو الگ الگ مطلب ہوتے ہیں. آمینہ کا مطلب دیکھو امانت دار. اگر ہم کس طرح بھی سوچتے رہے کسی بھی اینگل سے آپ، تو اس نتیجے پر پہنچتے کہ واقعی یہ سب من جانب اللہ ہے، منتقم من جانب اللہ ہے، اور اللہ کا خاص انعام سرکار پر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں خاص انعام تمہیں اور مجھے دیا گیا آپ کے آنے سے پہلے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو قبیلہ خاندان آپ کو دیا، اس کے علاوہ جو صحابہ آپ کو دیا، مہاجرین صحابہ کو دیکھو کہ انصار صحابہ. یہ انصار صحابہ کون ہیں؟ وہ قدرت کے خاندان کے. یہ آئے تھے کہاں سے؟ یہ یمن کے علاقے سے آئے تھے. یمن میں ایک نام کا آدمی پیدا ہوا جس کا نام صبا تھا. اس کو 10 بیٹے پیدا ہوئے. 10 بیٹے میں سے 6 بیٹے نے یمن کے اطراف میں اپنی جگہ بنا دی. 4 بیٹے ہوئے جو ملک شام کا سفر کرے. ان میں سے بھی 4 بیٹوں میں سے 1 یا 2 بیٹوں کی یہ شاخ ہے اوس و خزرج، جنہوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا سرکار کے آنے کے 1000 سال پہلے. یہودی آندے نہیں تھے. حالانکہ ان دونوں میں بھی لڑائی تھی. یہ الگ بات ہے. بڑی عجیب بات دیکھنے میں ملتی ہے پہلے سے تاریخ میں. سکے بھائیوں میں جو حسد ہوا، سکے بھائیوں میں، وہ دوسروں میں حسد نہیں ہوا جو سکے بھائیوں میں اپنے میں حسد ہوا. اپنوں سے جو نقصان ہوا نا، وہ نقصان کا تاریخ اسلام میں اس قدر تذکرہ ملے گا آپ کو کہ آپ کی عقل و ہوش کام نہیں کریں گی. اپنوں سے جو نقصان، اور آج بھی جو نقصان اپنوں سے ہوتا ہے، گھر کے لوگوں سے جو نقصان ہوتا ہے، پھر اس کے قریب اس کے قریب اس کے قریب. اگر ہم ملت کی بات کرتے تو امت مسلمہ سے جو نقصان امت کو ہوا، خاندان کی بات کرتے تو خاندان کے افراد سے خاندان کو جو نقصان ہوا، کسی بھی غلط سے آپ چلے جاؤ. جماعت کی بات کرتے تو جس جماعت کے لوگوں سے جماعت والوں کو نقصان ہوتا، دوسروں سے اتنا نقصان نہیں ہوتا. جس پارٹی والوں کو پارٹی والوں سے نقصان ہوتا دوسرے سے نقصان نہیں ہوتا. جس تنظیم والوں کو اس کی تنظیم سے نقصان ہوتا، کسی اور سے نہیں ہوتا. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے تبلیغ کے کام کے لیے، اب یہ کام تو دشمنوں سے آگے نکل گیا. اب دشمنوں کی دشمنیاں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہاں، اس کو نقصان پہنچا سکتے تو تبلیغ کے ساتھ ہی نقصان پہنچا سکتے، اور وہ جو ہو رہا ہے. کڑوا سچ ہے، بہت برا دکھ رہا ہوں گا. اور نہ صرف دعوت تبلیغ کی بات ہے، ہر تنظیم کی یہی بات ہے، خاندان قبیلے کی بات یہ ہے، ملت کی بات کرے تو امت کی بات یہی ہے، اور پیچھے سے دیکھا تو یہ ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاندان عبد مناف پہ ٹکتا ہے آپ کا، ان کے بھی 4 بیٹے تھے. 4 بیٹے، نوفل، عبد المطلب، اور ایک کا نام تھا غالباً، اور 2 بیٹوں کے نام تھے میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو ان دونوں میں ہاشم ایک کا نام تھا. یہ ہاشم تو عبد المطلب کے بیٹے ہیں. تو ان دونوں میں 2 بھائی کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں بھائی ایک ساتھ ہو گئے، اور دونوں بھائی ایک ساتھ، اور دونوں میں جو لڑائی چلی، خطرناک لڑائی، اتنی لڑائی چلی، حالانکہ سرکار کا خاندان ہی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف لے گئے تو بدر میں سب سے پہلے لڑنے والے جو آگے بڑھے تھے نوفل کی اولاد میں سے، تو اللہ کے رسول نے انصار صحابہ کو بھیجا تھا کہ انصار کو ہٹاؤ، تمہارا خاندان کا آدمی جو ہمارے خاندان کے ان کو بھیجو مقابلے کے لیے. تو رسول اللہ نے مقابلے کے لیے بنو ہاشم کے خاندان کے آدمی کو بھیجا تھا، حضرت حمزہ کو، اور اسی طریقے سے عبیدہ بن حارث کو، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ. ادھر سے جو آئے تھے نا، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، یہ تینوں نوفل کی اولاد میں. اگر ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں یا آج کے پیریڈ میں دیکھتے ہیں، ہمارے خاندان کے اندر دیکھتے ہیں، دوسرے ہماری بات مان لیں گے، خاندان کے آدمی نہیں مانتے جلدی. خاندان میں اگر گھر کے اندر گھر کی اولاد اگر ہم کو مان لی تو ہم ولی بن جاتے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. کیا عجیب جملہ آپ نے فرمایا تھا، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور آپ نے اس کے آگے خود دلیل کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وانا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. کیونکہ آدمی کا ظاہر باطن، انفرادی، اجتماعی، چھپا ڈھکا، سارے چیزیں بیوی کے سامنے کھل جاتا ہے. بیوی اگر نیک کہہ دے تو واقعی ہم نیک. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیویاں ہمیشہ عادت شریفہ ہوتی ہے ان کی کہ وہ ناشکری کرتے رہتی ہے. بہت کم بیویاں ہوتی ہیں. رسول اللہ نے خود فرمایا اکثر عورتیں جہنم میں کیوں جائے گی، کہاں ناشکری، کہاں کس کی ناشکری، کہاں شوہروں کی ناشکری کرتی ہے. یہ سرکار نے خود فرمایا. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نقصان جو اپنے سے ہوتا ہے
حالانکہ ہمیشہ اپنے ہی ہوتے ہیں بعض جگہوں پر جو آگے بڑھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھانے والے اپنے ہی تھے. یہ مگر بعد میں لگے. بنو امیہ کے خاندان کے جو لوگ لگے، ابو سفیان یہ احد کے اندر آگے بڑھ کر حملہ آوروں میں تھے، اور رسول اللہ کے خاندان کے بعد میں ایمان لائے، یہ الگ بات ہے. چلو کربلا کا جو واقعہ پیش آیا، کس سے واقعہ پیش آیا؟ اس سے بیچ میں چمچہ گیری کرنے والے چمچہ گیری کرے، وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر ایک طرف یزید کون ہے؟ یہ بنو امیہ کے خاندان سے. بنو امیہ کون ہے؟ رسول اللہ کے سرکار کے آبا و اجداد میں سے چچا تایا. اسی طریقے سے اوس و خزرج کا بھی معاملہ ہوا. اوس و خزرج ایک ہی خاندان کی اولاد ہے، سبا کی اولاد میں سے. یہ سبا کوئی علاقے کا نام نہیں ہے، وہاں ایک آدمی تھا یمن کے اندر شہر معرب، وہاں جو بلقیس کا دارالسلطنت تھا، دارالسلطنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیم بنایا تھا. وہ ڈیم سے بہت پریشان تھے، بعد میں انہوں نے بہت اچھی طرح اس کو ڈیم بنایا، پانی روکا، اس کی بہت ساری زرخیز زمین بنائی، اور اللہ نے 2 باغات بنائے. اس کا تذکرہ سورہ سبا میں اللہ نے کر دیا، اس کو اٹھا کر پڑھنا کبھی اگر موقع مل جائے تو. موقع آج ہم کو واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر دیکھنے کا مل رہا، نہ قرآن دیکھنے کا مل رہا، نہ حدیث دیکھنے کا مل رہا، نہ تاریخ دیکھنے مل رہا. اس سے تو ہم بیگانہ آ جا کے وہ مرزا علی کی باتوں کو سن رہے. وہ خبیث کو یہ پتہ نہیں کہ قرآن کیا اور حدیث کیا، بس وہ جو ٹائٹل اور لیبل لگا رہا ہے کہ سب سے پہلے بزرگوں کے معاملات کو اور بزرگوں کی باتوں کو ہمارے ذہنوں سے ان کے اندر نفرتیں پیدا کر کے. بھائی اسلام اعتماد پہ قائم ہے. اگر آپ کو صحابہ سے بزنی تو آپ مسلمان کہاں سے ہوگے؟ کیونکہ صحابہ سے دین آپ تک آیا، صحابہ تابعین سے دین، آپ ان سے بزن ہو گئے تو آپ کیسے دیندار؟ آپ کس کو مانتے تھے؟ تیتر اور بٹر کیسے ہوتے؟ ایک مانیں گے ایک نہیں مانیں گے. میٹھی سنتیں مانگیں گی، کڑوی سنتیں نہیں مانیں گے. خیر میں یہ کہہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خاندان خاص عطا فرمایا، اس خاندان کے اندر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے منسلک ہو گئے، اور خاندان کے کچھ افراد ہیں جو ایمان نہیں لایا، باقی سارا خاندان ایمان لایا. پھر آپ نے ایک جملہ کہہ دیا، دیکھو کسی کا خاندان چلے گا نہیں چلے گا، قیامت میں نہیں چلے گا. کہا کہ میرا نسبی سلسلہ اور میرا سببی دامادی سلسلہ چلے گا قیامت کے دن، اور یہ نفع دے گا قیامت دن. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کوشش کی کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو گئی، بہت خوش تھے، مگر میں داماد تو نہیں بنا، آپ کا کیسا بنوں؟ تو دور خلافت کے آخری زمانے میں جب حدیث آپ کے سامنے تھی، بڑے پریشان رہتے تھے. حضرت علی سے درخواست کر دی کہ آپ کی بیٹی ام کلثوم ہے، میری درخواست ہے، اس سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. میں اس لیے نکاح نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ نعوذ باللہ میری کوئی شہوت ہے، میں صرف دامادی سلسلے میں منسلک ہونا چاہتا ہوں کہ سرکار کے خاندان کا داماد میں رہوں گا، قیامت میں دامادی سلسلہ کام کرے گا، آپ کا سلسلہ باقی رہے گا، باقی کوئی سلسلے نہیں رہے گے نسب اور سبب کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم فلاں جگہ دینے کا ارادہ کر رہے تھے، مگر جب امیر المومنین کی بات آتی ہے تو ہم آپ کو اس کے اوپر اول درجے پہ رکھتے ہیں، اور ہم خوشی سے آپ کو اس کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو اپنی بیٹی دے دیں گے. ام کلثوم کا نکاح ہوا. حضرت عمر نے 40,000 درہم مہر مقرر کیا، حضرت ام کلثوم کو اپنے نکاح میں لایا، اور صحابہ کے مجمع اور حلقے میں جا کر کہتے تھے کیا تم مجھے مبارکباد نہیں دو گے؟ صحابہ کہتے کہ کی مبارکباد؟ کہتے میں سرکار کا داماد بن گیا. حالانکہ آپ سسر ہیں، مگر داماد کے ہونے پر بہت خوش ہوتے تھے. اللہ نے 2 بچے بھی آپ کو دیا، بعد میں آپ کا انتقال ہوا، حضرت ام کلثوم نے دوسرے تیسرے، بہرحال ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے، وہ اپنی تاریخ ہے. مگر سرکار کے بارے میں جو کہہ رہا ہوں کہ خاندانی ہو یا آپ کا مقام ہو یا آپ کو جو کتاب دی گئی ہو یا آپ کی تعلیمات، آپ کی